السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 285، الاعراف، آیت 85 تا 87، پارہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، پس ماپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو ہر اس شخص کو جو اس پر ایمان لائے، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے جو دے کر بھیجا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب کو، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیر اس کے سوا، قد تحقیق، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا چنانچہ تم پورا کرو، الکیلا ماپ، والمیزانہ اور تول، ولا تبخسوا الناس اور مت تم کم کر کے دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تفسدوا اور مت تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد،
ذالکم یہ خیر بہت بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مومنین مومن ولا تقعدوا اور مت تم بیٹھو بکل صراط ہر ایک راستے پر توعدون تم ڈراتے ہو وتصدون اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے من آمنا اس شخص کو جو ایمان لائے بھی اس کے ساتھ وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجن کجی وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اذ جبکہ کنتم تھے تم قلیلاً تھوڑے فَكَسَّرَكُمْ اس نے زیادہ کر دیا تمہیں وَانظُرُوا اور تم دیکھو کیفا کیسا ہوا کانا تھا عاقبۃ انجام المفسدین فسادیوں کا وَإِنْ اور اگر کانا ہے طائفۃ ایک گروہ منکم تم میں سے آمنو جو ایمان لایا بالذی اس پر کے ارسلتو میں بھیجا گیا ہوں بھی اس کے ساتھ وطائفۃ اور ایک گروہ ہے لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لایا فاصبروا تو تم صبر کرو حتی یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کرے اللہ تعالی بیننا ہمارے درمیان وہوا اور وہ خیر سب سے بہتر الحاکمین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ پاک پروردگار نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جناب حضرت شعیب کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا، اور اسی طرح جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مشرک اور کافر بھی تھی، اور ساتھ میں ماپ تول میں کمی بھی کرنے والی تھی، اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا مال و اسباب بھی چھین لیتی، اور کمزور ایمان والوں کو ایمان اور اسلام کے راستے سے روکنے والی بھی تھی۔ مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، اور اس علاقے میں آج بھی ایک جگہ اسی نام سے مشہور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بھی ان کی قوم کا بھائی قرار دیا گیا، کیونکہ وہ بھی اسی قوم سے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ بڑا زبردست اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ اس لیے ان کافروں مشرکوں اور دو نمبریوں دو رنگیوں کرنے والوں نے حضرت شعیب سے کہا اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے۔ اسی طرح جناب حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، آئکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تو ایک یہ کہ جناب شعیب علیہ السلام مدین اور آئکہ کی طرف دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے، اور بعد میں کہا کہ یہ دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں، یعنی آئکہ اور مدین۔ ان کافروں اور بے ایمانوں پر جو عذاب آیا اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو ہلاک اور برباد فرما دیا۔ ان پر زلزلہ آیا، اور اسی طرح زلزلے کے ساتھ قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ یہ کافر کہنے لگے اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ اور جب اللہ نے
ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا تو فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہیں سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اس قوم پر کیسے اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا؟ ایک ہی انتہائی عجیب و غریب طریقے کے مطابق۔ ایسا ہوا کہ اس مدین قوم پر یہ کافر اور مشرک ماپ اور تول میں کمی کرنے والی، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کا مال و اسباب لوٹنے والی اور غریب ایمانداروں کو ایمان سے روکنے والی مدین قوم روایات کے مطابق 7 یا اسی طرح اس سے کم زیادہ 7 دن تک مسلسل گرمی اور دھوپ مسلط کی گئی، اور پھر اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا تو یہ مدین قوم گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے بادل کے سائے تلے جمع ہوئے، کچھ دیر کے لیے سکھ کا سانس لیا، لیکن آسمان پر آنے والا یہ مطلع، یہ بادل دراصل بادل نہیں تھے، یہ تو اللہ کا عذاب تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ یہ اپنے مکانوں سے، اپنی آبادیوں سے نکلے اور سب کے سب بادل تلے آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی، جس بادل کو یہ برسنے والا سمجھ رہے تھے، جس بادل کو یہ سایہ دینے والا اور دھوپ گرمی سے بچانے والا سمجھ کر اس بادل تلے آئے، وہ بادل آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگ گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں یہ کہ ان پر بادلوں نے سایہ کیا اور اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ میں لیا اور ان کو اللہ رب العالمین نے ہلاک فرما دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور یہ تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس سورہ اعراف کے اندر اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر اور اسی طرح سورہ شعراء کے اندر۔ تو یہ کافر اور مشرک قوم جس نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا اور کہنے لگی کہ لے آؤ عذاب، تو اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ سابقہ پیغمبروں انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ اب یہ معجزات کیا تھے، اس کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں بتلائی۔ شعیب علیہ السلام کے معجزے کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ شعیب علیہ السلام وہی ہیں مدین والے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت شعیب پیغمبر ہی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، وہ کوئی اور شعیب نام کے بزرگ تھے، پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کہ اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں ملتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایمان قبول کرنے، توحید اختیار کرنے اور دیگر جو معاشرتی خرابیاں تھیں ان کو چھوڑ دینے کا کہا، لیکن اس کافر اور مشرک قوم پر دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا اور یہ کفر پر ڈٹی رہی۔ بالآخر اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔